شادی کی پہلی رات جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو کچھ دیر بعد ہی میری ساس ہمارے کمرے میں آ گئی۔ مجھے دودھ کے ساتھ ایک دوا دی اور کہا کہ اسے کھانے سے چاند جیسا بیٹا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میں وہ دوا کھاتی میں کچھ ہی پل میں گہری نیند سو جاتی۔ جب صبح اٹھتی تو شوہر آفس جا چکا ہوتا اور میری ساس بہت خوش نظر آتی۔ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی کہ میری ساس مجھے شوہر کے پاس بھی نہیں جانے دیتی تو اولاد کیسے ہوگی۔ ایک رات میں نے وہ دوا نہیں کھائی۔ تھوڑی دیر بعد جب شوہر کمرے میں آیا تو اس کو دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ میرے ماں باپ کے پاس مجھے جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن میں حسین بہت تھی، اس لیے ایک بار میرے لیے ایک امیر نوجوان کا رشتہ آ گیا۔ وہ شخص خوش شکل بھی بہت تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ ہمارا گھر دیکھ کر وہ لوگ انکار کر دیں گے، لیکن میری ساس نے رشتہ پکا کرتے ہی 15 دن میں بنا جہیز کے شادی مانگ لی، بلکہ میرے والد کو شادی کے اخراجات کے لیے پیسے بھی دے دیے۔ مجھے اپنی ساس بہت نیک دل خاتون لگی تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت میرے ساتھ کیا ستم ڈھانے والی ہے۔ میں دلہن بن کر عمران کے کمرے میں بیٹھی تھی جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میرا دلہن کا جوڑا بھی میری ساس نہیں خریدا تھا، جو بے حد خوبصورت تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو عمران اندر داخل ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر ایک دل فریب سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر سج گئی تھی۔ میں بھی ایک خوبصورت مسکان سجائے بیٹھی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے مجھے رونمائی کی انگوٹھی پہنائی، پھر کہنے لگے، تم بہت خوبصورت ہو۔ میں ان کی تعریف پر جھیپ سی گئی تھی۔ پھر میرا ہاتھ تھامے میرے ہاتھ کی مہندی غور سے دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے کہ مہندی بہت اچھی لگائی ہے اور تمہارا عروسی جوڑا بھی بے حد حسین ہے، لیکن تمہاری لپسٹک کا کلر مجھے پسند نہیں آیا۔ اگر میرون کلر لگاتی تو زیادہ اچھا لگتا، مجھے وہ رنگ بے حد پسند ہے۔ ایسی بات پر میں بری طرح سے نروس ہوئی تھی کہ اچانک سے ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عمران جو میری تعریف میں کھو سے گئے تھے یکدم چونکے تھے۔ نہ جانے کیوں ان کے چہرے کی رنگت ایک دم سے بدلی تھی اور وہ کہنے لگے، امی آ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھے اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں تو ان کی بات پر حیران تھی کہ اس وقت میری ساس کمرے میں کیوں آئے گی، لیکن جب کمرے کا دروازہ کھلا تو میری ساس ہی دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس ماحول میں میری ساس کی آمد مجھے شرم سے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہ بھلا کون سا طریقہ تھا؟ انہوں نے عمران سے کہا، تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے بہو سے بات کرنی ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ عمران کیوں دوسرے کمرے میں سوئیں گے؟ عمران ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ساس نے عمران کو باہر کیوں بھیجا ہے اور وہ دوسرے کمرے میں کیوں رہیں گے۔ میری ساس مسکراتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں نے تمہیں صرف تمہاری خوبصورتی دیکھ کر پسند کیا ہے، ورنہ میرے بیٹے کے لیے امیر سے امیر لڑکیوں کے رشتے موجود تھے، لیکن مجھے تم پسند آ گئی۔ اب یہ دوا کھاؤ اور دودھ پی کر سو جاؤ، اس دوا سے تمہیں چاند سا بیٹا ہوگا۔ میرا تو موڈ خراب ہو گیا تھا۔ آج کی رات کے لیے کیا کیا خواب نہیں سجائے تھے میں نے، لیکن میری ساس تو عجیب تھی، میرے شوہر کو ہی دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ شاید میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئیں کہ میں غصے میں ہوں۔ مجھ سے کہنے لگی، عمران میرے حکم کا غلام ہے، اس لیے تم میری مانو گی تبھی وہ بھی تم سے ٹھیک رہے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ گولی زبردستی میرے منہ میں ڈالی اور دودھ کا گلاس میرے منہ پر لگا دیا۔ وہ دوا اتنی کڑوی تھی کہ میں نے وہ دودھ سارا ختم کر دیا۔ میری ساس کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن چند لمحوں بعد ہی مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تب بھی دلہن کے لباس میں تھی اور کمرے میں اکیلی تھی۔ میرا سر اب بھی بھاری تھا۔ مجھے رات اپنی ساس کی باتیں یاد آنے لگی۔ مجھے اپنی ساس کی سوچ پر افسوس سا ہوا تھا۔ کیسی عورت تھی، بھلا ایسا بھی کون کرتا ہے۔ میں کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آئی تو میری ساس عمران کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آؤ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ میں عمران کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ بہت سنجیدہ سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ان کا موڈ خراب ہو۔ میری ساس میری پلیٹ میں فرائی انڈا ڈالنے لگی۔
عمران چائے پی کر اٹھ کر آفس چلے گئے۔ میری ساس کہنے لگیں کہ آج کے بعد تم سادگی میں رہا کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں عمران کے سامنے اتنا تیار ہونے کی۔ عمران کے جاتے ہی ان کا رویہ مجھ سے سخت ہو گیا تھا۔ میرے ناشتہ کرتے ہی انہوں نے مجھے کچن کا راستہ دکھا دیا اور کہنے لگیں آج کے بعد سارا کچن تم سنبھالو گی۔ میں اپنی ساس کے پل پل بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران تھی، لیکن شام کو جب عمران کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھا تو میں حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو اکلوتے تھے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ نوجوان میری ساس کا بھانجا تھا، دوسرے شہر سے یہاں رہنے آیا تھا۔ عمران سے بے حد بے تکلف سا تھا، مجھ سے بڑی بے تکلفی سے یوں بات کر رہا تھا جیسے پہلی ملاقات نہ ہو، مجھے وہ پہلے سے بہت اچھی طرح سے جانتا ہو۔ پھر میری ساس سے کہنے لگا کہ جب عمران جیسے کو اتنی حسین لڑکی آپ نے ڈھونڈ دی ہے خالہ، تو مجھے تو اس سے زیادہ پیاری ڈھونڈ کر دیں گی۔ وہ شخص بات میری ساس سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں سر سے پیروں تک میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے زہر لگا تھا، بہت ہی چھچھورا سا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ پورا دن کئی قسم کے کھانے کا مینیو مجھے میری ساس بتا دیتی تھی۔ میرا پورا دن کچن میں گزرتا تھا۔ رات کو وہ مجھے اپنے ہاتھ سے وہ گولی کھلاتی اور دودھ پلا دیتی، جسے پی کر مجھے فوراً سے نیند آ جاتی۔ آج بھی میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ رات کا 1 بج گیا تھا، لیکن کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہ تھا۔ عمران اور میری ساس سونے جا چکے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں کچن میں دوپٹہ اوڑھ کر کام نہیں کرتی تھی، اور کوئی مرد ایسا بھی نہیں تھا گھر میں، صرف عمران ہی ہوتے تھے یا میری ساس، اور وہ دونوں ہی کبھی کچن میں نہیں آئے تھے۔ حالانکہ گھر میں ملازمین موجود تھے، لیکن کچن کا سارا کام میری ساس نے میرے ذمہ ڈال رکھا تھا۔ میں ابھی برتن دھو رہی تھی جب میری ساس کا بھانجا، جس کا نام ظفر تھا، کچن میں آ گیا۔ میں اس کی آمد سے بے خبر تھی، لیکن اس کی بے باک نظروں کی تپش تھی کہ مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ مجھے لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بات عورت کی فطرت میں موجود ہوتی ہے، وہ خود پر اٹھنے والی نظروں کو جان جاتی ہے۔ میں نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کمینہ شخص مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آر پار ہوتی نظروں سے میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ بڑی ورفتگی سے اس کی نظروں میں اس پر یہ ستم کہ میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ میں نے جہاں دوپٹہ رکھا تھا وہاں وہ شخص موجود تھا۔ اس کی کمینگی سی مسکراہٹ پر میں نے اسے گھور کر دیکھا تو بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ڈھیٹ شخص ہنسنے لگا۔ میں نے کہا آپ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے سخت لہجہ اپنایا تھا تاکہ وہ کچن سے باہر جائے، لیکن وہ شخص تو ڈھیٹ بنا بیٹھا تھا۔ میرے قریب آ کر بولا، اب اگر بندے کو اچانک سے پیاس لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ یہ کہہ کر وہ فریج کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ لیا اور خود پر اچھے سے ڈھانپ لیا اور دوبارہ سے برتن دھونے لگی۔ وہ کمینہ ایک ایک گھونٹ بڑے مزے اور آرام سے شیلف سے ٹیک لگائے پی رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھ پر اس کی نظریں جمی ہوئی ہیں، لیکن میں نظر انداز کر رہی تھی۔ جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی تاکہ میں جلدی کچن سے باہر نکل جاؤں۔ اور وہ کہنے لگا، مجھے ترس آتا ہے ایک خوبصورت لڑکی پر، اتنا حسین روپ، اور شوہر بھی کیسا ملا، عمران جیسا، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، خالہ کا غلام ہے وہ۔ مجھ جیسا ہوتا تو تمہارے حسن کو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید گھٹیا بکواس کرتا، میں نے تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ اسے شاید مجھ سے ایسی توقع نہ تھی، اس لیے مجھے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا۔ میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلانا چاہی تھی، لیکن اس نے میری کلائی بہت زور سے پکڑ لی اور کہنے لگا، تم نے اچھا نہیں کیا مجھے تھپڑ مار کر، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری کلائی چھوڑی اور کچن سے باہر نکل گیا۔ جس قدر وہ غصے میں کہہ کر گیا تھا، میرا دل خوف سے لرزنے لگا تھا، نہ جانے کیا کرے گا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، کمرہ بھی بند کر کے لاک کر دیا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اس شخص کی نظریں مجھے یہ تو سمجھا گئی تھیں کہ وہ مجھ پر اچھی نظر نہیں رکھتا۔ میری عمران سے بس اسی دن بات ہوئی تھی، شادی کی رات، وہ بھی بس چند منٹ کی۔ اس کے بعد تو میری ساس نے میرے شوہر کو میرے پاس آنے ہی نہیں دیا تھا، مجھے روز نشے کی دوا کھلا دیتی تھی۔ میں خود خوف کے مارے کمرے میں کانپ رہی تھی جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ سا گیا کہ کہیں ظفر نہ ہو،
لیکن میری ساس تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ دودھ اور دوا لیے کھڑی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، دروازہ کیوں لاک کیا تھا؟ وہ کمرے میں آ کر میرے کمرے کا جائزہ لینے لگیں۔ کہنے لگیں، کیا عمران کمرے میں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر میرے کمرے میں نہ ہو، جو اس لیے دروازہ لاک ہے، کیونکہ وہ مجھے دروازہ لاک کر کے سونے نہیں دیتی تھیں۔ پھر جب ان کی تسلی ہو گئی تو مجھے دوا اور دودھ پلا کر چلی گئیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میں ایک تنہائی کا عذاب سہ رہی تھی۔ اس پر وہ شخص کسی خوف کی طرح مجھ پر مسلط ہونے لگا تھا۔ مجھ پر نیند کی غنودگی چھانے لگی تھی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو گئی۔ کچھ دنوں سے ظفر نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ ہر وقت میرے پیچھے رہنے لگا تھا۔ میری ساس بھی اسے منع نہیں کرتی تھی۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میری صبح جلدی آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو اسی وقت عمران جاگنگ کر کے لوٹے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا کہ کیسا شوہر تھا میرا، جو مجھے میرا حق نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی تحفظ۔ میں ظفر کے بے باک نظروں اور جملوں سے ضد ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کترا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ بخلاک سے گئے اور کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر امی نے دیکھ لیا تو؟ مجھے اس کے خوف پر حیرت تھی۔ میں کوئی غیر تو نہ تھی، ان کی بیوی تھی۔ میں بے اختیار ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میرے رونے کا اثر تھا یا نہ جانے کیا، لیکن وہ مجھے خود سے دور نہیں کر پائے۔ میں نے کہا، آپ کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہیں؟ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے ظفر سے ساری بات ان کی گوش گزار کر دی۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، تم فکر مت کرو، میں آئندہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ ایک عجیب سا سکون تھا عمران کی باہوں میں، ایک تحفظ کا احساس۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے دور نہیں رہنا۔ مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ عمران، آپ کو کبھی میرا خیال نہیں ستاتا؟ کبھی میرے پاس آنے کا دل نہیں چاہتا؟ کیوں دور رہتے ہیں مجھ سے؟ آج تو میں نے سارے شکوے ہی کر ڈالے تھے۔ کہنے لگے، امی اجازت نہیں دیتی، ورنہ مجھے تمہارا خیال چین نہیں لینے دیتا۔ مجھے تمہارے لمبے بال بہت پسند ہیں۔ وہ میرے بال سہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ عمران اپنی میٹھی باتوں سے میرے کانوں میں رس کھولتے، کمرے کا دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا گیا تھا۔ وہ یکدم مجھ سے پیچھے ہٹے تھے۔ کہنے لگے، اگر امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو قیامت ڈھا دیں گی، تم کہیں چھپ جاؤ۔ انہوں نے مجھے کمرے کی گیلری میں چھپا دیا، پھر دروازہ کھولا۔ میری ساس میرا پوچھ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم۔ میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی تو عمران نے مجھے بھی کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ میری ساس مجھے شاید میرے کمرے میں ڈھونڈ رہی تھیں، پھر کچن میں مجھے دیکھا تو پھر پرسکون ہو گئیں۔ لیکن ان سب سے یہ ہوا تھا کہ عمران اب ظفر کو میرے پاس دیکھ لیتے تو اسے بری طرح سے ڈانٹ دیتے۔ وہ بھی چپ چاپ باہر چلا جاتا۔ ایک بار وہ کچن میں میرا ہاتھ پکڑے مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب عمران اچانک سے آ گئے اور اسے مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن اب نہ مجھے عمران کے بنا چین آتا تھا اور نہ ہی انہیں میرے بغیر۔ ایک بار میں صبح سویرے ہی ان کے کمرے کے پاس آ گئی۔ اس وقت میری ساس سو رہی تھی۔ میں نے سوچا عمران کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میری ساس کی آوازیں عمران کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ عمران بھی اونچے لہجے میں بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ امی، آپ چاہتی کیا ہیں؟ وہ میری بیوی ہے، میں اب اس سے دور ہرگز نہیں رہوں گا۔ عمران کی بات پر میری ساس نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ اگر تم اس کے پاس گئے تو وہ تمہارا سچ جان کر تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ عمران کا ایسا کون سا سچ ہو سکتا ہے جس کو جان کر میں ان سے نفرت کرنے لگوں گی۔ وہ کہنے لگی، رات کو اپنا کمرہ اچھی طرح سے لاک کر لیا کرو، اگر اس نے رات کو تمہیں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ یہ سن کر میں حیران سی رہ گئی کہ ایسی بھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رات کو عمران کو دیکھ کر کہ کچھ برا ہو جائے گا۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی کہ رات کو دوا نہیں کھاؤں گی اور عمران کے کمرے میں آؤں گی۔ ایسا بھی کیا سچ ہے؟ رات کو جب ساس نے مجھے دوا دی، میں نے وہ زبان کے نیچے دبا لی اور دودھ پی لیا۔ جیسے ہی میری ساس باہر گئی، میں نے واش روم میں جا کر وہ دوا تھوک دی اور رات کو عمران کے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا دروازہ لاک نہیں تھا،
کمرے کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ تو خواجہ سیرا! میں وہاں سے بھاگی آئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر رونے لگی۔ میری ساس نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عمران کی حقیقت جان کر میں خون کے آنسو روئی تھی۔ میری زندگی میری ساس نے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ عمران کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، لیکن ساری سچائی میں جان چکی تھی۔ دن میں نہ میں کچن میں گئی اور نہ ہی میں نے کسی کام کو ہاتھ لگایا۔ جب میری ساس میرے کمرے میں آئی تو میں نے کہا، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، مجھ سے یہ بات چھپائی کہ آپ کا بیٹا خواجہ سیرا ہے۔ میں آپ کے گھر کبھی بھی نہیں رہوں گی۔ میری بات سن کر پہلی بار میری ساس کی رنگت اڑی تھی۔ میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، پہلے میری بات سن لو، پھر چاہے چلی جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میری ساس کا لہجہ بڑا نرم تھا۔ جو انکشاف میری ساس نے مجھ پر کھولا وہ سن کر میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی۔ میں نے ان کی بات سن کر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ رات کو میں عمران کے کمرے میں چلی گئی۔ عمران ایک زنانہ جوڑا پہنے ہوئے تھے، چہرے پر میک اپ تھوپا ہوا تھا، سر پر لمبے بالوں کی وگ لگائی ہوئی تھی۔ میں جب ان کے کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کر وہ کچھ دیر دنگ سے رہ گئے اور کہنے لگے، تم کیسے کمرے میں آئی ہو؟ شاید میرے سامنے وہ جس حلیے میں تھے اس لیے مجھ سے گھبرا رہے تھے۔ میں نے کہا، میں آپ کی حقیقت سے آگاہ ہوں، مجھے آپ کی والدہ نے سب سچ بتا دیا ہے۔ وہ یہ سن کر میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اب تم میرے پاس ہی رہو گی؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ویسے تو انہیں اپنی ہر چیز سے بہت پیار ہے، وہ کسی کو نہیں دیتے، لیکن مجھے ان کے کپڑے پہننے کی اجازت تھی۔ عمران خواجہ سیرا نہیں تھے، بلکہ ڈبل شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں شروع سے ہی لڑکیاں اٹریکٹ کرتی تھیں، اس کی شخصیت انہیں متاثر کرتی تھی۔ میری ساس اپنے سوشل ورک کے اس چکر میں پورا دن گھر سے باہر رہتی تھیں اور عمران کے پاس آیا لڑکی رکھتی تھی جسے سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ وہ خود بھی میری ساس کی ساڑیاں پہنتی اور عمران کو بھی ایسا ہی لباس پہنا کر ان کا میک اپ کر دیتی تھی۔ وہ بچپن میں میری ساس کی ساڑیاں پہن کر میک اپ کر کے تیار ہو جاتے۔ ان کی ایسی حرکتوں پر میری ساس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ وہ لڑکی رات کو بھی عمران کے ساتھ سوتی تھی، اس لیے رات کو انہیں کہانیاں بھی سناتی اور انہیں لڑکیوں کی طرح تیار بھی کر دیتی۔ وہ چھوٹے تھے اس لیے انہیں سب کرنے کی عادت رہنے لگی اور ان کی شخصیت کا وہ حصہ بن گئی۔ اب میری ساس ان کی اس عادت سے بے حد پریشان تھیں کیونکہ وہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ میری ساس ان کا علاج ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے کروا رہی تھیں، دوا بھی وہ کھلا رہی تھیں، سب کچھ ان پر بے اثر تھا۔ وہ مجھے اس لیے نشہ آور گولیاں دیتی تھی کہ میں سو جاؤں اور عمران کا علاج مکمل ہو جائے۔ پہلے تو ہر وقت وہ لڑکی بنے رہتے تھے، لیکن وہ دن میں ایک مرد کی طرح سے کام کرتے اور رات میں عورت کی طرح سے تیار ہو جاتے۔ رات کو وہ مجھ سے کہتے کہ میں بھی ایک اچھا لباس پہن کر تیار رہا کروں، اور وہ خود بھی ایک زنانہ لباس پہن لیتے اور پھر میک اپ کر کے مجھ سے پوچھتے کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں یا تم۔ مجھے ان کے اس حلیے سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ میں انہیں پیار سے سمجھانے لگی کہ وہ یہ سب چھوڑ دیں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ میں ان کے قریب جانے سے بھی کترانے لگی تھی۔ وہ مجھ سے ایک بار کہنے لگے کہ تم میرے حسن سے جلتی ہو، میں ان کپڑوں اور میک اپ میں تم سے زیادہ حسین لگتا ہوں۔ ایک بات وہ اور مجھے کہنے لگے، جب تم دلہن بن کر میرے کمرے میں آئی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، اگر امی نہ آ جاتی تو میں تمہیں دلہن کا لباس پہن کر دکھاتا کہ میں یہ سب پہن کر کیسا لگتا ہوں۔ وہ عورتوں کی طرح سے ہاتھ چلاتے، ویسے ہی ادائیں اپناتے۔ مجھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے الجھن سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگے، انہیں مرد بالکل پسند نہیں، ہم دونوں ہمیشہ یوں ہی رہیں گے۔ ایک بار جب وہ کمرے میں آئے تو میں نے ان کا لباس پہن رکھا تھا۔ میرا چہرہ میک اپ سے عاری تھا، یعنی میں نے میک اپ نہیں کیا تھا۔ اپنی وضع بالکل مردوں جیسی کر لی تھی، سر پر مردوں کے بال جیسی وگ لگا لی تھی۔ مجھے دیکھ کر عمران غصے سے مجھے دیکھنے لگے اور میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم نے بال کیوں کٹوائے ہیں؟ تم جانتی ہو مجھے لمبے بال کس قدر پسند ہیں۔ مجھے تم لڑکیوں کے حلیے میں ہی اچھی لگتی ہو، جاؤ جا کر اپنا حلیہ بدلو۔ میں نے کہا، اب میں ایسی ہی رہا کروں گی، کیونکہ میرا حلیہ تو آپ نے ایک مرد ہوتے ہوئے اپنا لیا ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ سنی
اور روز ایک مردانہ لباس پہن لیتی۔ وہ اب مجھ سے چڑھنے لگے تھے، کہنے لگے تمہیں اللہ نے عورت بنایا ہے، اسی کی حسن سے تمہیں نوازا ہے تو شکر کرنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کو بھی اللہ نے مرد بنایا ہے، آپ کو بھی اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کو میں اپنے برعکس حلیے میں بری لگتی ہوں، آپ بھی مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ہم جب اللہ کے قانون سے ہٹ کر چلتے ہیں تو کسی بھی آنکھ کو نہیں بھاتے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں۔ میری بات پر وہ چپ سے ہو گئے۔ اگلے روز جب میں کمرے میں گئی تو وہ ایک مردانہ لباس پہنے ہوئے تھے اور کہنے لگے تم ٹھیک کہتی ہو، مرد کو اللہ نے جب مرد بنایا ہے تو اسے مرد ہی دکھنا چاہیے۔ جو کام پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر نہیں کر پائے تھے وہ چند دنوں میں نے کر دکھایا تھا۔ میری شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، اب ہمارا ایک بیٹا بھی تھا۔ عمران بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ عورت کو بچوں کو اور ان کے حال پر یا نوکروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بچپن کی لگ جانے والی عادت بہت مشکل سے دور ہوتی ہے۔